ہماری گفتگو کا عنوان حلال روزی کمانا فرض ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ میرے عزیزو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ جو خالق اور مالک اور رازق ہے، اس نے ہر جاندار کی رزق رسانی کا انتظام کیا ہے۔ انسان کو بھی روزی وہی دیتا ہے، رزق میں کمی اور اضافہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے، مگر اس نے انسان کو رزق حلال حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت اور دوڑ دھوپ کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر آباد کیا ہے اور اس کی ضرورت کی ہر چیز زمین سے وابستہ کر دی۔ انسان یہاں جتنی محنت کرے گا اتنا ہی اسے مال اور سامان رزق مہیا ہوگا۔ غلہ، اناج، پھل پھول، معدنیات، سونا چاندی، غرض یہ کہ سب کچھ زمین سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے زراعت، تجارت، ملازمت، اجرت، صنعت، حرفت وغیرہ کا سہارا لینا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کے سینے پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی معرفت اور عبادت فرض کی ہے، اسی طرح اس نے اس پر حلال روزی کمانا بھی فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ نماز جمعہ کی فرضیت کو ادا کرنے کے بعد کسب معاش میں لگ جانے کا حکم اس طرح دیا گیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، رزق حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ نبیوں اور رسولوں کو بھی حلال روزی کمانے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ فرمایا اے پیغمبروں، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل صالح کرو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ چنانچہ انبیاء کرام دین کی دعوت کا کام انجام دیتے اور لوگوں سے اس کام پر کوئی اجرت اور چندہ وصول نہیں کرتے، بلکہ خود اپنی محنت و مشقت سے رزق حاصل کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں انبیاء کے مختلف پیشوں اور محنتوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بہتر کمائی روزی نہیں کھاتا، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنی روزی کما کر کھاتے تھے۔ ہم سب کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے اور اپنی روزی آپ کماتے تھے۔ نبوت سے پہلے آپ کے تجارتی سفر پر جایا کرتے تھے، یہ سب کو معلوم ہے، کوئی اس سے ناواقف نہیں ہے۔ نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے خود تو سفر نہیں کرتے تھے مگر تجارت میں حصہ لیتے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو مسلمانوں کی زکوٰۃ صدقات قبول کر سکتے تھے اور لوگ اپنی زکوٰۃ و صدقات آپ کے پاس لا کر انبار لگاتے تھے، مگر آپ نے نہ صرف اپنے اوپر بلکہ اپنے خاندان کے ہر فرد پر زکوٰۃ و صدقات کا مال لینے پر پابندی عائد کرتی تھی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حلال روزی کمانے کا حکم دیا تھا، اسی طرح عام بندوں کو بھی حلال روزی کمانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ فرمایا کہ جو کچھ حلال اور طیب رزق سے اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ اور پیو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کلہاڑی سے لکڑی کاٹ کر گٹھڑ اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لائے اور اسے فروخت کرے، اس کے ذریعے اللہ اس کے چہرے کی حفاظت کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس سے کہ وہ لوگوں سے مانگے اور لوگ اسے دے یا منع کر دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی محتاجی کی شکایت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک کمبل ہے جسے ہم اوڑھتے ہیں اور بچھاتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ اور صحابی جب کمبل اور پیالہ لے کر آئے تو آپ نے حاضرین مجلس سے فرمایا کون اسے خریدے گا؟ ایک صحابی نے 1 درہم میں خریدنے کی پیشکش کی تو آپ نے فرمایا 2 یا 3 درہم میں کون خریدے گا؟ ایک دوسرے صحابی نے 2 درہم میں اسے خرید لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم اس انصاری کے حوالے کر دیے اور فرمایا کہ 1 درہم میں کھانے کا سامان خرید کر گھر والوں کو دو اور دوسرے درہم کی ایک کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ ان صحابی نے حکم کی تعمیل کی، 1 درہم میں کھانے کا سامان خریدا اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں ہتھا لگا دیا اور فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور اسے فروخت کرو، پھر 15 دنوں کے بعد میرے پاس آؤ۔ چنانچہ وہ صحابی گئے اور لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگے۔ جب 15 دنوں کے بعد واپس آئے تو وہ 10 درہم کما چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا اس طرح کما کر کھانا تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے دن تمہارا چہرہ داغدار ہو جائے۔ میرے عزیزو، مکہ سے ہجرت کر کے جو لوگ مدینہ آئے ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنا کر ان کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ ان کے قیام و طعام میں مدد کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا اور انہوں نے کمال اخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا باغ آدھا بانٹ کر حضرت عبد الرحمن کو پیش کر دیا، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کا مال شکریہ کے ساتھ ان کو واپس کر دیا اور کہا کہ آپ مجھے بازار دکھا دیجیے۔ چنانچہ وہ بازار گئے اور وہاں گھی اور چمڑے کی خرید و فروخت کرنے لگے، گھی اور چمڑے کا کاروبار کرنے لگے۔ مفت مال قبول کرنے پر تجارت کرنے کو اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے کو ترجیح دی۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ان کا کاروبار بڑھا اور ایسا بڑھ گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ مدینے کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جہاد کے موقع پر ہزاروں دینار اور قحط وغیرہ کے موقع پر سینکڑوں لدے ہوئے اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے لگے۔ یہ برکت اس تجارت کی تھی جسے انہوں نے اختیار کیا تھا۔ اسلام نے ہاتھ سے کمانے کی ہمت افزائی کی ہے اور ہاتھ پھیلانے کی ممانعت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی مانگنے کی عادت ڈالتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیصہ بن المعرخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہاتھ پھیلانا 3 آدمیوں کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی جو کسی ضمانت یا قرض میں مبتلا ہو، اس کے لیے مانگنا اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے، اور دوسرا وہ آدمی جو کسی آفت میں مبتلا ہو اور اس کا مال برباد ہو گیا ہو، اس کے لیے اس وقت مانگنا جائز ہے جب تک کہ اس کی حالت بحال نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ آدمی جس کے گھر میں فاقہ ہو اور 3 لوگ یہ کہہ دیں کہ اس کے یہاں فاقہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے مانگنا حرام ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز رواج پکڑ چکی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر صحیح سالم لوگ، اچھے خاصے ہاتھ پاؤں کے صحیح سلامت والے لوگ
مانگتے پھرتے ہیں اور جھوٹے اور مکاریاں کر کے مانگتے ہیں، کوئی اپاہج بن کے مانگتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ کو ٹوٹا ہوا ثابت کر کے مانگتا ہے۔ انتہائی غلیظ کام ہے یہ۔ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں دیکھا گیا کہ ایک نوجوان اچھا خاصا ہونے کے باوجود اپاہج بن کر مانگنے کا ناٹک کر رہا تھا، چنانچہ ایک بزرگ نے لاٹھی لے کر اس کو جب 2-3 لگائی تو وہ اٹھ کر صحیح سلامت ہو کر بھاگا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ حال ہے کہ اچھے خاصے لوگ مانگتے ہیں اپاہج بن کر، لنگڑے ٹوٹے اور اندھے بن کر۔ افسوس کا مقام ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو رہی ہے۔ جس طرح اسلام نے ہاتھ پھیلانے کی ممانعت کی ہے، اسی طرح غلط طریقے سے مال کمانے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے مال کھانے کا مطلب ناجائز اور حرام آمدنی ہے، مثلا چوری اور ڈاکہ زنی کے ذریعے مال کمانا، سود اور جوئے کے ذریعے مال کمانا، دھوکہ دہی اور ملاوٹ کے ذریعے مال کمانا، ناپ تول میں کمی کرنا، غبن اور رشوت کے ذریعے مال کمانا، خیانت اور بدعہدی کے ذریعے مال کمانا، بدکاری اور شراب نوشی اور شراب فروشی کے ذریعے حرام مال کی تجارت کے ذریعے مال کمانا وغیرہ، ایسی تمام آمدنی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو دکاندار ہوتے ہیں وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں، ملاوٹ کی چیزیں بیچتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور اپنا سامان بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ ایسی کمائی میں نہ تو خیر ہے نہ برکت ہے، اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور نہ ہی ایسے شخص کی عبادت قبول ہوتی ہے، اور نہ ایسا شخص جنت میں جانے کا حقدار ہے۔ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیکار نہ بیٹھے، رزق حلال حاصل کرنے کا حلال ذریعہ تلاش کرے، کام خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، پیشہ چاہے کم تر ہو یا برتر ہو، بشرطے کہ وہ حلال ہو، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، حلال رزق تلاش کرنا چاہیے۔ یہ خود ایک عبادت ہے۔ شرم کی بات تو یہ ہے کہ انسان حرام طریقے سے مال کمائے اور جھوٹ اور دھوکہ دہی کے ذریعے سے مال دوسروں کے سامنے مانگے اور ہاتھ پھیلائے اور اس سے اپنی اور اپنی اولاد کی پرورش کرے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال طریقے سے رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں جو دھوکہ دہی اور اسی طریقے سے جھوٹ اور فریبی کے ذریعے جو معاشرے کے اندر جو کاروبار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں بچنے کی اور سچ بول کر حلال روزی کمانے کی اور حلال طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے۔